IT اور اس طرز کھانے سے ہم تو بہت زیادہ کھاتے ہیں نا سارے. آپ کو کیوں نہیں آتا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا اگر آپ افسردہ ہو گئے ہیں. ایک تو پہلی حالات خراب ہیں, اوپر سے آپ افسردہ ہیں اور اب آپ کچھ کر بھی نہیں رہے اس چیز کے بارے میں, تو آپ کے حالات مزید خراب ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کال ہے. بیگم لائن اپ کیجیے گا فوٹیج ہم ابھی دیکھیں اور میں بات کروں فرحان سے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کال ہے کہ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک تو مصیبت ہے, اوپر سے آپ گھبرا رہے ہیں, تو آپ نے اسے ملٹی پلائی کر لیا ہے بہت. آپ کو اس وقت دیکھیں آپ کے گھر والوں کا بہت رول ہوتا ہے جب اس طرح کی پوزیشن آتی ہے. تو جی گھر والوں کا رول ہوتا ہے, وہ کیسے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اگر جن لوگوں کی وائفز ہیں, جن لوگوں کے پیرنٹس ہیں, ان کو بجائے اس کے کہ وہ ان کو ٹانٹ کریں, ان کی ٹانگ کھینچیں, ان کے کان کھینچیں کہ بھئی تم نے اس طرح کیوں کیا تھا, تم نے اس طرح کیوں کیا تھا, اس کو تھپکپی دینی چاہیے کہ آپ کی بیگم نہیں تھی نا 100 روپے کا آپ نے شورما کھا لیا, گھر جا کے سو گئے. بیگم کو بھی کھلانا ہوتا تو میں پوچھتی آپ یہ بات. ڈیفینیٹلی کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں. اچھا جی, یہ صورتحال ہے. یہ ہمارے پاس جو فوٹیج ہے یہ آپ دیکھیے اور پھر اس پہ کامنٹ کیجیے گا. کہ یہ ہمارے سامنے وہ سیریمنی ہے جس میں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ اوباما صاحب نے اوتھ لیا تھا اور لوگ ایک ہیوج تعداد میں موجود ہیں. اور یہ سیکیورٹی کیمراز کی صورتحال ہے کہ آپ اسے زوم ان کر کے کلیئرلی فیچرز اینڈ فیس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہے کیا ہے. ہمارے یہاں پہ جو سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں چیزیں ہوتی ہیں؟ فرح ایسا ہے کہ یعنی جو کیمرہ آپ دیکھ رہی ہیں ایک بہت ہائی ریزولوشن کیمرہ ہے اور ایسے کیمرے اویلیبل ہیں. یہ دیکھیے اس کا زوم آؤٹ دیکھیے کہ وہ کہاں سے وہ کیمرہ نصب ہے اور کہاں سے اس نے زوم ان کیا ہے. بالکل ایسا ہے. یعنی اگر آپ نارمل کیمراز کی سچویشن دیکھیں, جو ہمارے کیمراز جو یہاں پہ لگائے گئے وچ وی نارملی کال ٹوئز, جو کہ عام 3-3.5 ہزار روپے کے کیمرے ہیں اور وہ 3-3 لاکھ کر کے بک رہے ہیں. اچھا 3-3 لاکھ کر کے بک رہے ہیں. وہ اس طرح کے کافی گھپلے جو ہیں وہ لینے والے اتنے سادہ اور معصوم ہیں؟ نہیں, معصوم کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. ان کو بھی پتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ ہمارے یہاں پہ فرا پایا جاتا ہے کہ اوور کوٹ کی جاتی ہیں چیزیں اور جو بجٹس ہوتے ہیں ان کو ہم مس یوز کرتے ہیں. میری تو ایک گزارش ہے کہ خدارا کوئی ایک پروجیکٹ جس کو اوپنلی جتنا اس کے لیے چاہیے, جتنا درکار ہے وہ اس میں انویسٹ کر دیا جائے اور وہ لگے. مثلا میں آئی ایم ریئلی امپریسڈ ایون ناؤ, میں آئی ڈو ناٹ فیور اینی پالیٹیشین اور اینی تھنگ, لیکن ایک جب بھی میں اسلام آباد آتا ہوں موٹر وے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ تو ہے ہمارے پاس, جو کہ ابھی بھی ورلڈ کلاس ہے. یعنی آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں, تو وہی فیلنگ آپ کو یہاں پہ ملتی ہے, وہی فیسلٹیز آپ کو ملتی ہیں. اگر ہمارے پاس ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, آپ جیسے لوگ ہیں, چینلائز کیوں نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں چینلائز ہونے کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں جائیں. ایک تو یہ کاؤنسلنگ کی کوئی سروس اویلیبل نہیں ہے کہ اب جن کو یونیورسٹیز کو چاہیے, کالجز کو چاہیے کہ وہ انڈسٹری سے اپنے روابط جو ہیں وہ مضبوط کریں, ایسی کمیٹیز بنائیں, ایسے جو ہیں آرگنائزیشنز فارم کریں جس میں ان کے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو وہ آگے لا کے رکھیں, ان کو یونیورسٹی کے دوران انٹرنشپس کروائیں. صحیح. یونیورسٹی اس کو بچے خود, میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت لسٹ آف بہت لوگ آتے ہیں کہ جی کہ ہمیں انٹرنشپ کرا دیں, لیکن ایک چھوٹی کمپنی کیا کرے گی؟ میرے خیال سے یونیورسٹیز اور بڑی انڈسٹری کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور وہ ایک فوکس گروپ کریٹ کریں کہ ان لوگوں کو ہم نے کس طرح سے, مثلا لمس کرتا ہے اس طرح کے کام, لیکن باقی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح سے ان چیزوں کے اوپر, ان لائنز کے اوپر چلیں تاکہ یوتھ کو جو ہے وہ دیکھیں ایک بچہ ہے وہ 17-18 سال کا ہے, ظاہر ہے اسے کوئی گائیڈ لائن ملے, کیا گائیڈ لائن, یعنی مثلا میں جب یہ اردو کی انوینشن کی جب بات ہوئی تھی, آئی واز 19 ایئر اولڈ. صحیح. میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں, اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ میری والدہ کی ممانی تھی اور وہ ہاتھ دیکھتی تھی. اچھا. اور اس وقت میری عمر ہوگی کوئی 12-13 سال. تو انہوں نے ان کا ہاتھ دیکھا نا, تو انہوں نے کہا تمہارا ایک بیٹا جب وہ 20 سال کا ہوگا تو اس کا پوری دنیا میں بڑا نام ہوگا. بڑی مہربانی ہے, لوگوں نے ابھی فون کر کے کہنا وہ منی کا ایڈریس ہمیں دے دیں, وہ اللہ کو پیاری ہوگی. تو وہ ایسا ہوا کہ انفیکٹ اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ میرا وائس آف امریکہ پہ ٹیلی کاسٹ ہوا انٹرویو 23 جون کو. واہ. اور 24 جون کو یہاں پہ پورے پاکستان کے نیوز پیپرز were carrying those
اور دیٹ واز مائی برتھ ڈے اینڈ Wow. 20th برتھ ڈے Wow. ایکوریٹلی. واو. تو یعنی اس سے میرے خیال کہ 6-7 مہینے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. صحیح. تو مجھے یاد ہے میری والدہ نے اس وقت ایک کمنٹ دیے تھے کہ اس سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. آپ یو اچھا لیسٹ ایکسپیکٹڈ. تھینک یو سو مچ. مشرف صاحب کے بارے میں بھی ہم اکثر اسی طرح کی باتیں ان کے انٹرویوز میں اور ان کی والدہ کے انٹرویو میں سنتے آئے ہیں کہ وہ ان کی والدہ واز لیسٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہی ول بی دا ون جو کہ کسی ایک ایسی جگہ پہ پہنچ سکیں گے. اکثر ہوتا ہے. لیکن تھینک یو سو مچ فرحان. آپ آئے. اب آپ نے اب بولنا شروع کیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سارے پروگرام میں آپ مجھے جو ہے وہ اور طرح کی باتیں سناتے رہے. لیکن اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو اینڈ ٹو نو دیٹ کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, پوٹینشیل ہیں اور کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو. رکیں گے ہم, چھوٹا سا ایک بریک لیں گے اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیگمنٹ میں.